اس ویڈیو میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جانیں گے۔ یاجوج اور ماجوج ایک پراسرار اور خطرناک قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں کیا گیا ہے۔ ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے، پہلا سورہ کہف میں اور دوسرا سورۃ الانبیاء میں۔ سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں ملتا ہے۔ جب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ یاجوج اور ماجوج کے ظلم و فساد سے تنگ تھے، انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے خلاف کوئی رکاوٹ بنائیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ یاجوج اور ماجوج باہر نہ نکل سکیں۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ان کے بارے میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے سامنے ایک قوم پائی جو بمشکل کوئی بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی معاوضہ مقرر کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں۔ دوسرا ذکر سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا تو یاجوج اور ماجوج کی قید ختم کر دی جائے گی اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں ان کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا، تو اچانک دیکھو کہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم اس چیز سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ قرآن پاک کی طرح احادیث میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کئی احادیث میں پیش گوئی فرمائی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی تعداد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں بھیجنے کے لیے اپنی اولاد میں سے ایک جماعت نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، کتنے لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ لوگوں نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ، پھر ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ کیونکہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا ذکر صحیح مسلم بخاری میں کیا گیا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس، عرب کے لیے ہلاکت قریب ہے کیونکہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا اخراج کب ہوگا؟ جب دجال قتل ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے تو اسی وقت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ وہ زمین میں تباہی مچائیں گے، پانی کے ذخائر پی جائیں گے اور زمین کو برباد کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر پناہ لے لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک خاص عذاب بھیجے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند جگہ سے نکل پڑیں گے۔ ان کا پہلا گروہ تبریا جھیل سے گزرے گا اور وہ سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ کبھی یہاں پانی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا اور وہ سب مر جائیں گے۔
ان کی لاشوں سے زمین بدبودار ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو انہیں سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد زمین پر ایک پرامن دور آئے گا۔ یجوج اور مجوج کے خروج کا قیامت کی 9 حدیث میں تفصیلی معلومات موجود ہیں، مگر ان کی حقیقت کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں ان سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔